अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। क्या औरत को ससुर से पर्दा करना चाहिए और अगर शौहर मर जाए तो क्या ससुर नामहरम हो जाता है? क्या वो निकाह का पैगाम भेज सकते हैं? नहीं, ससुर हमेशा के लिए महरम ही रहता है, बाप जैसा ही रहता है। इसी तरह सास हमेशा के लिए माँ जैसी ही रहती है। मियाँ बीवी का निकाह जिस दिन हुआ, अभी रुखसती नहीं भी हो, तो बस इन दोनों के माँ बाप एक दूसरे के माँ बाप बन गए, तो इसलिए ससुर से पर्दा भी नहीं है। लेकिन अगर ससुर बिल्कुल जवान है और बहू भी बिल्कुल यंग है, जवान है, तो अगर वो पर्दा कर ले तो बुरा भी नहीं है, ये तो कोई नाजायज़ भी नहीं है। सऊदीया के बाज़ उलमा का यही फ़तवा है और इस ज़माने में जो हया और तक़वा के ज़्यादा करीब है वो भी यही है। तो लेकिन बहरहाल शरीयत में फ़र्ज़ नहीं है, फ़ितने के खौफ की वजह से यानी कोई करे तो अच्छी बात है, बहरहाल फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन इससे होता ये है कि बाज़ बहुएँ बिल्कुल ही घर में खिदमत नहीं करना चाहती, तो वो भी ससुर से पर्दा करके बैठ जाती हैं। तो ये भी गलत है कि आप पर्दे को अपनी सुस्ती का ज़रिया बनाओ, यानी सुस्ती हो असल में उस पर लेवल पर्दे का लगा दो। तो बहरहाल ससुर है बाप की जगह ही महरम है, नामहरम नहीं है, लिहाजा शरअन उससे पर्दा वाजिब बहरहाल नहीं है। लेकिन इतनी बात खूब अच्छी तरह समझ लें, बार बार बताता हूँ, ससुर से हाथ मिलाना जायज़ नहीं है। आजकल किसी ने बताया कि यूट्यूब पे टिकटॉकर ऐसी वीडियो ला रहे हैं, शादी हो गई तो ससुर साहब बहू से मिल रहे हैं और बहू के कंधे पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये गलत है, बेगैरती है, बेशर्मी की बात है। ठीक है, बेटियों की तरह है, लेकिन बहरहाल सगी बेटी तो नहीं है, थोड़ा सा रिजर्व रहें उससे आप। ये हमारे सोसाइटी में ये कल्चर भी नहीं है ऐसा। और फिर मीडिया पे ला के उसके कैमरों में आप दिखा रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। भाईजान बहू है वो, आप रिजर्व रहें उससे, सर पे हाथ रखें बस बेटियों की तरह कि बेटी है हमारी। बाकी ये नहीं कि उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, सेल्फी बना रहे हैं, उससे मुसाफा कर रहे हैं, उसके हाथों में चूड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। वो शर्म और हया भी कोई चीज़ होती है। अच्छा भाई, ये सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान के मुताबिक मुकीम पर 4, मुसाफिर पर 2 और डरने वाले पर 1 रकत फ़र्ज़ की है। इस हदीस का मतलब बता दें। मुझे देखनी पड़ेगी भाई ये हदीस कहाँ है, अरबी अल्फाज देखूंगा, फिर इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में इसका बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। मुईन खटक, क्या कोई बंदा कुरान पाक की तफसीर खुद से पढ़ सकता है? ज़ाहिर है खुद से ही पढ़ेगा और कोई और पढ़वाएगा। तफसीर लिखने वाले का मकसद ही यही होता है कि आसान कर दिया जाए और ताकि आप पढ़ें, तो ज़रूर पढ़ सकता है। उलमा तफसीर लिखते ही अवाम के लिए आम तौर पर, ताकि अवाम के लिए कुरान को समझना आसान हो जाए। मुफ्ती साहब, मैं दुबई में फ़ास्ट फूड कंपनी में काम करता हूँ। मस्जिद तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। जुमे के दिन बहुत रश होता है और कंपनी ब्रेक या छुट्टी नहीं देती। तकरीबन 6 महीने से जुम्मे की नमाज और नमाजें जमात के साथ नहीं पढ़ी हैं। काम छोड़ने का दिल करता है, सूरत में क्या करें? कंपनी को मोहब्बत से ख़त लिखें, लेटर लिखें कि मुझे आप छुट्टी दें, जुम्मे की नमाज़ मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरे ऊपर लाजिम है, और ये जितना टाइम मैं जुम्मे में लगाऊंगा ये कंपनी को मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, तो इंशाल्लाह दे देंगे आपको छुट्टी। क्योंकि कंपनी को ये होता है भाई ये सारा टाइम तुम्हारा लगा देगा, आप बोलें उस दिन मैं ये एक्स्ट्रा टाइम आपको दूंगा। फिर भी अगर आपको छुट्टी नहीं देते तो कंपनी को आप छुट्टी दे ही दें, दूसरा काम तलाश करें। जुम्मा इतने लंबे अरसे तक जुम्मा छोड़ना ठीक जायज़ नहीं है, बहुत सख्त गुनाह है। बच्चों का टीवी कमर्शियल ऐड में काम करना कैसा है? अगर ऐड जायज़ चीज़ का है तो उसमें काम भी जायज़ है, लेकिन छोटे बच्चों को जब मीडिया पे बहुत ज़्यादा आते हैं ना, थोड़ा बहुत तो ठीक है, बहुत ज़्यादा आते हैं तो बच्चों में बिगड़ने का ख़तरा होता है। बच्चे वक्त से पहले अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं और फिर उनकी जो ग्रोथ है ना मेंटल, वो मुतासिर होती है। बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करना भी ठीक नहीं है, तो वो फिर बिगड़ने का चांस उसका होता है। बच्चा थोड़ा सा बच्चा ही रहे तो कभी कभार तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बच्चों को इस तरह मीडिया पे लाना और उनको जो है वो शोबाजी उनमें आ जाती है, फिर तो उनके अखलाक बिगड़ने का ख़तरा होता है। एक व्लॉगर थे गिलगित के या पता नहीं कहीं इधर ही चित्राल वगैरह के, उनका बच्चा, बहुत वीडियोस आ रही थी, वो करोड़ लाखों रुपए कमा रहे थे उससे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को हटा दिया वहाँ से कि भाई ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लोग कमेंट्स भी बच्चे के लिए बहुत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो चलता है, वो तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बच्चे ही का चैनल बन गया, बच्चा ही व्लॉग बना के डाल रहा है, छोटा बच्चा, तो उनके अब्बा ने वो बिल्कुल ख़त्म करा दिया। तो मैंने कहा बड़ा ख़ानदानी अब्बा है, पैसों को कुर्बान कर दिया बच्चे की तरबियत पे। ऐसे ही अब्बा होने चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत एक तरफ और
خوبصورت بیویاں لا لا کے اپنے چینل کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ادھورے لباس ہوتے ہیں، اور پیسہ اور غیرت میں جب ٹکراؤ ہوگا بھائی تو غیرت کو ترجیح دو، پیسے کو دوسرے نمبر پہ رکھو۔ رضی انصاری انڈیا سے، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میری والدہ نماز نہیں پڑھتی، میں ان کو نماز کے لیے کس طرح کہوں، اور اپنی بہو سے بہت نفرت کرتی ہیں، برائے مہربانی کوئی دعا یا حل بتا دیں جس سے دونوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ دعا بھی کرتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا کر لیں، اللہ دونوں میں محبت پیدا کر دے۔ باقی بہو اگر بے ادبی کر رہی ہے نا ساس کی، تو بڑوں کی جب بے ادبی کی جاتی ہے تو پھر بڑے کے دل میں بالکل 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی وائف سے کہیں کہ بس میری اماں کو رسپیکٹ ضرور لازمی دیا کرو، آگے سے ٹیڑھا جواب نہ دیا کرو، بس یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو کم از کم اتنے کام کر لے، اور پھر بھی اگر اماں نفرت کرتی ہیں ہاں تو پھر اماں کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں۔ بہت سی دواؤں میں جانوروں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں لیکن ان پر لکھا نہیں ہوتا، تو اگر کسی دوائی میں حرام اجزاء شامل ہوں تو کیا اس شک میں اس دوائی کو لے سکتے ہیں؟ جو نارمل ڈاکٹروں کی میڈیسن ہوتی ہیں اس میں تو حرام اجزاء شامل نہیں ہوتے، البتہ وائٹامنس کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے فش آئل ہے، اب ان کا کیپ جو ہے جیلیٹن وغیرہ سے بنتا ہے، تو اس میں حرام بھی ہوتا ہے حلال بھی ہوتا ہے، تو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر کوڈ۔ اب تو اس میں علماء نے بہت الحمدللہ ریسرچ کر لی ہے، تو ایسا کہیں شک ہو تو آپ تحقیق کر لیں۔ جو اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں ان میں نہیں ہوتے اس طرح کے حرام اجزاء، یہ زیادہ تر جو وائٹامنز ہوتی ہیں نا گولیاں، ان میں ہوتا ہے یہ، تو ان میں شک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حرام جز شامل نہ ہو، تو ایسے موقع پہ تحقیق کر لینی چاہیے، بغیر تحقیق کے نہ کھائیں۔ اور گوگل پہ بھی تحقیق ہو جاتی ہے آج کل، جامع رشید کا ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، گوگل پہ لکھیں، سرچ کریں، اور پھر وہاں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈرائیور اور میری غفلت کی وجہ سے سفر میں عصر کی 2 رکعت نماز قضا ہو گئی، تو بعد میں اس نماز کو قضا کس طرح کیا جائے؟ 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی نا، ایسے جیسے اس کے اہل و عیال سب کچھ چھین لیا گیا اس سے۔ اور قرآن نے بھی عصر کی نماز کا خاص طور پر اللہ نے حفاظت کا عصر کی نماز کا حکم دیا ہے، تو آپ توبہ استغفار بھی کریں۔ باقی یہ کہ کس طرح کیا جائے، سفر کی نماز جب اپنے مقام پہ قضا کریں گے تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے، جو سفر میں نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ بعد میں 2 ہی پڑھی جاتی ہیں۔ کیا جب بھی عمرہ کریں گے تو بال کٹوانا ضروری ہے، چاہے مہینے میں 2-3 بار ہو؟ اور مرد اور عورت کے کتنے بال کاٹنا لازم ہے؟ جب بھی عمرہ کریں گے بال کٹوانا ضروری ہے، بشرطے کے بال ہوں، کیونکہ پہلی دفعہ عمرے میں ٹرینڈ کرا دی تو دوبارہ عمرے میں کیا کٹائیں گے پھر بھائی، تو دوبارہ عمرے میں پھر دوبارہ اس طرح پھیرنا پڑے گا سر کے اوپر، پھر تیسری دفعہ عمرہ کیا تو پھر اس طرح پھیرنا پڑے گا۔ تو اس میں شریعت کی حکمتیں ہیں، ہو سکتا ہے کراؤڈ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن تاکہ ایک نے عمرہ کیا تو اب دوسرے کو بھی موقع مل جائے۔ کچھ لوگوں کو بال رکھنے کا تو بہرحال شوق ہوتا ہے نا، تو ان کو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بار بار عمرے کرنے تو بالوں کی قربانی دو، پھر تمہیں عمرے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ تو جن کے بال ہوں تو کم از کم 1 انگلی کا پورا جو ہے نا، جس 1 انچ اتنے بال کاٹنا لازم ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اب میرے تو بڑے بال ہیں، اس میں کئی عمرے ہو سکتے ہیں الحمدللہ، تو ایک دفعہ کاٹ دیے، پھر اگلے عمرے میں پھر کاٹ دیے، پھر اگلے عمرے میں پھر کاٹ دیے، تو میں تو 10-15-20 عمروں کے بعد جا کے ٹرینڈ کی نوبت آئے گی۔ تو مرد ہو یا خواتین، بہرحال 1 پورے کے برابر ہر عمرے میں بال کاٹنا ضروری ہے۔ راشد میواتی انڈیا سے، بلی کو مارنا کیسا ہے؟ بلا وجہ بلی کو مارنا جائز نہیں ہے، اگر تنگ کر رہی ہے، ٹینشن دے رہی ہے، چوزے کھا رہی ہے آپ کے، یا گندگی کر رہی ہے تو پھر مار سکتے ہیں، بہتر پھر بھی یہی ہے کہ نہ ماریں، تھیلے میں ڈال کے کہیں اور چھوڑ کے آ جائیں، تو لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ دوبارہ آ جائے گی تو پھر مار سکتے ہیں، لیکن پھر مارنے کا وہ طریقہ استعمال کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اگر کوئی بابا یہ بتا دے کہ چوری ہوئی چیز کس نے لی ہے تو کیا اس کے پاس جانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی چور ہے، ورنہ یہ بتانا ممکن نہیں ہے کہ کس نے چوری کی ہے۔ اگر یہ بتانا ممکن ہوتا تو سارے بابے بیٹھ کے سپریم کورٹ میں بتا ہی رہے ہوتے فلاں چور ہے فلاں چور نہیں ہے، تو اس لیے یہ خود کسی سے چوری کروا دیتے ہیں، پھر عملیات کر کے نکالتے ہیں فلاں نے چوری کی ہے، وہ خود انوالو ہوتے ہیں اس میں، تاکہ لوگوں کا ان پہ اعتقاد مضبوط ہو جائے۔ احمد صاحب کراچی، دل میں قرآن کی قسم کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ دل میں قسم کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر زبان سے قسم کھائی ہے تو قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے وہ قسم منعقد ہو جائے گی، اور اس میں توڑا تو کفارہ لازم ہوگا۔
انس ملک دبئی سے، اگر بیوی اپنا سونا شوہر کو نوکری کے حصول کے لیے اس شرط پر دے کہ نوکری کے بعد آپ مجھے اتنا ہی سونا واپس کرو گے، تو کیا بیوی اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے گی یا نہیں؟ اور جب شوہر سونا واپس چاہے تو اس وقت سونے کی قیمت میں فرق آ رہا ہو تو اس صورت میں کیا کریں؟ اور اگر کچھ عرصے بعد بیوی شوہر سے یہ کہہ دے کہ یہ سونا میں نے آپ کو تحفے میں دے دیا، تو پھر اس سونے کی زکوٰۃ کے کیا حکم ہے؟ بیوی نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ سونا میں نے آپ کو تحفے میں دے دیا، پھر تو بیوی سے زکوٰۃ ختم، اب بیوی نہیں دے گی، اب شوہر دے گا زکوٰۃ۔ لیکن اگر صرف قرض میں دیا ہے کہ آپ کی جب جاب لگ جائے تو واپس کر دینا، تو پھر یہ قرض ہے، تو قرض کا اصول یہی ہے کہ جس کو قرض دیا ہو تو قرض دینے والے پر اس کی زکوٰۃ لازم ہے، ہر سال دے گا، بشرطے کہ قرض واپس ملنے کی امید ہو۔ تو اگر بیوی نے شوہر کو سونا دیا اور بیگم صاحبہ کو یقین ہے کہ میرا میاں بہت اچھا ہے، واپس کر دے گا، تو پھر تو بیوی پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اگر دینے کے بعد تھوڑے دنوں میں اندازہ ہو گیا بھائی کچھ پتہ نہیں ہے واپس آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے، تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور اگر جب واپس مل جائے، یعنی امید تھی کہ نہیں ملے گا، لہذا بیوی نے زکوٰۃ نہیں دی، اب اتفاق سے شوہر نے دے دی، سونا واپس کر دیا، یعنی بیوی کو امید ہی نہیں تھی کہ شوہر سونا واپس کرے گا، تو شریعت یہ کہتی ہے بیوی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تو کئی سال کے بعد جا کے اتفاق سے شوہر کا دل آ گیا اور اس نے واپس کر دیا، تو اب کیا جتنے سالوں کی بیوی نے زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ اس بیوی پر واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں دونوں قول ہیں۔ احتیاط یہی ہے کہ جتنی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ سب دے اب، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ جو زکوٰۃ ایک دفعہ ساقط ہو گئی تو الساقط لا یعود، وہ واپس نہیں لوٹے گی، ہو گیا بس۔ ہاں، جب واپس کرنے پر آئے گا شوہر تو سونا ہی دے گا، اور اگر سونا کے بجائے میاں بیوی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے کرتے ہیں کہ سونے کی قیمت دے دو، تو پھر اس وقت جو سونے کی قیمت ہوگی واپسی کے وقت وہ قیمت دینی پڑے گی شوہر کو۔ اگر ناپاکی کی حالت میں کمبل اوڑھا تو کیا کمبل ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں جی، اگر اس پہ کوئی گیلی نجاست نہیں لگی ہے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ محمد عابد، نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن نبی کی جو عام سنت تھی وہ یہی تھی کہ بدل بدل کے سورتیں پڑھنا، اس لیے ہر رکعت میں بدل بدل کے سورتیں پڑھنی چاہیے۔